بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 4 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 19ویں ویڈیو ہے جو سین اور یا پر مشتمل ہے۔ سین سے مراد سین اور شین ہی ہے جو دندانوں والے ہوتے ہیں، اور اس میں بنیادی تبدیلی جو ہوتی ہے اس کے جو دندان ہوتے ہیں آپس میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ بڑی تبدیلی جو اس میں آتی ہے تو اس میں اس کا غنہ بدلتا رہتا ہے، یعنی اگر الف کے ساتھ دال، کاف، لام، لام الف لا اور ہا کے ساتھ ہو تو اس کا غنہ پیالہ نما، اور اگر ہا، میم، یا اور لمبی یا کے ساتھ ہو تو اس کا غنہ الٹا ہوتا ہے، اور بقیہ حروف کے ساتھ کبھی ایک سپیس کے طریقے پہ لکھا جاتا ہے اور کبھی ایک سیٹ نما شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہم غنہ لکھتے ہیں تو یہاں پر بھی وہی الٹی شکل کا غنہ ہے۔ یا میں جو بنیادی تبدیلی ہوتی ہے تو یا اگر اول میں ہے یا درمیان میں ہے تو با کی طرح اس کی شکل ہوتی ہے، البتہ اگر اخیر میں ہے یا مفرد ہے تو یہ شکل تبدیل نہیں کرتی ہے، سوائے اس کے کیس کا جو سرا ہوتا ہے مفرد میں تقریباً نصف قط ہوتا ہے موٹا، اور باقی تبدیلی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر مرکب ہو جائے، اس کے اوپر کوئی لفظ داخل ہو جائے جس سے یہاں پہ داخل ہوا ہے تو یہاں پر یہ جو سرا ہے یہ چوتھائی قط کا ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ہم کہاں لکھیں گے؟ یہ سطر اول ہے، یہ سطر ثانی ہے، یہ نشست اور یہ کرسی ہے۔ سطر اول ثانی کے درمیان 3 قط کا فاصلہ ہے، ثانی اور نشست، اور اس طرح نشست اور کرسی کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 2.5 قط ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم اس کے پہلے اور دوسرے دندان کا فاصلہ بتاتے ہیں۔ پہلا دندان ہے تقریباً، اس کو ہم سطر ثانی سے تقریباً 1.5 قط کے فاصلے پر رکھتے ہیں یا 1.25 قط کے فاصلے پر لکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو دندان کی طرف فاصلہ ہے لمبائی کے اعتبار سے چوتھائی ہے، اس طرح گہرائی کے اعتبار سے بھی چوتھائی قط کا ہے، اور دوسرے قط سے لے کر تیسرے قط کا جو فاصلہ ہے لمبائی کے اعتبار سے تو یہ پونا قط ہے، اس طرح اس کی جو گہرائی ہوگی وہ بھی پونا قط ہے۔ اس طرح یا کا جو سرا ہے اور یا کی جو یا سرا سے لے کر یہ جو گردن ہے یہ 1.5 قط کا فاصلہ ہے، اس طرح یہاں پر اس کو ہم نے 3 قط کی پیمائش کی ہے۔ اور باقی غنہ بقیہ جتنے بھی غنہ ہوتے ہیں ہم نے بتایا تھا کہ یا 3.5 قط ہوتے ہیں اگر الٹے ہاتھ سے لکھے جائے، جیسے عین کا اور جیم کا، لیکن اگر سیدھے ہاتھ سے لکھے جائے تو یہ تقریباً 1.25 قط ہوتے ہیں۔ لیکن یا کا جو غنہ ہوتا ہے لمبائی کے اعتبار سے یہ 3 قط ہے، اور اس کی گہرائی جو ہوگی وہ 1.5 قط کی گہرائی ہوگی۔ اس طرح یہاں سے ہم نے بتایا تھا کہ یہ تقریباً یہاں سے تقریباً 1.25 قط ہے اور 2 قط ہوا میں ہے، اور اس کا جو پیندہ لگے گا تقریباً وہ بھی نصف قط زمین پہ لگے گا، اور وہ بھی معمولی سا۔ اس کے بعد یہاں سے اس کی جو پیمائش ہوگی وہ نصف قط ہوگی۔ تو اب آپ کے سامنے ہم بتا دیتے ہیں کہ جس طرح یہاں پہ لکھا گیا ہے تو اس طرح ہم آگے اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قلم کو بالکل اس کانوں کا استعمال کر دیتے ہیں اور تھوڑا سا ترچھا رکھ دیتے ہیں، اور تقریباً اس لائن سے یعنی سطر ثانی سے تقریباً اس طرح اوپر رکھ دیتے ہیں، اور یہ اس کا دندان بنا دیتے ہیں، پہلا اور دوسرا دندان، اور پھر اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اس کے لیے پیچھے لانے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد اس تیسرا دندان جو بنائیں گے تو اس کے لیے یہ جو جگہ بنائیں گے وہ سمجھ لیں کہ کیرہ نما شکل اور غبار نما شکل اس کی ہم بنا دیں گے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ پہلا دندان اور دوسرا دندان اور اس طرح تیسرا دندان اس کا بن گیا۔ تو یہاں پر اس کی پیمائش بھی ہم بتا دیتے ہیں، پونا قط یہ بھی ہے اور پونا قط یہ بھی ہے، 1/4 اور چوتھائی قط 1/4 یہ بھی ہے، اور پھر یہاں سے یہ تقریباً پونا قط یہ ہے اور پونا قط اس کی گہرائی ہے، 3/4 یہ بھی ہے اور 3/4 یہ بھی ہے۔ اب اس کے بعد اس کا جو اصلی حصہ ہے وہ اس کا غنہ ہے، اور غنہ بھی یہاں پر سمجھ لے کہ پوشیدہ ہے، اس طرح ظاہر نہیں کر سکتے جس طرح ہم پہلے ذکر کرتے تھے، بلکہ یہاں پر چھپا ہوا ہے اور یا کی وجہ سے چھپا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس کا یا کا سرا ہم نے بتایا تھا کہ یہ چوتھائی قط کا بن جائے گا، دیکھیں یہاں پہ، اور یہاں سے اس کی پیمائش کر لیں گے تقریباً یہ 1.5 قط، اس طرح یہ 1، 2 اور 3، تو یہ تقریباً یہاں تک اس کو گولائی کے شکل میں
نیچے لائیں گے، یہاں سے یہاں تک لے کے آئیں گے گولائی کی شکل میں. اور شروع میں موٹا سرا موٹا ہے اور آخر میں پھر اس کا سرا پتلا ہے. یہاں پہ جب ہم پہنچیں گے تو یہ قلم مکمل رکھ دیں گے یہاں پہ، لیکن تھوڑا سا اس اینگل پہ اس کو رکھ دیں گے اور جلدی اس میں ایک اس طرح کی چیز بنا دیں گے اور فوراً اس کو موڑ دیں گے اور پھر اوپر والا نوک استعمال کر دیں گے، یہ والا. تو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ الٹا مت بن جائے گا اس طرح. یہ دیکھیں الٹا مد اگر اس میں نہیں بن رہا ہے تو سمجھ لو کہ ہم سے بڑی غلطی ہو رہی ہے. اور یہ مد بھی تھوڑا سا چھوٹا ہے اور یہاں سے بالکل قلم کا رخ بدلا دیں گے اور پھر قلم یہاں پر اس طرح استعمال ہو، یہاں اس طرح ہے اور یہاں پر بالکل الٹ ہے. اس کو تھوڑا سا ہم تازہ کر دیتے ہیں اور ٹچ کر دیتے ہیں اور یہاں سے پھر اس کا غنہ شروع ہوتا ہے 3 قط. یہاں پر ہم نے بتایا کہ یہ تقریباً 1.5 قط کے بعد یہاں یا کا نچلا حصہ شروع ہوتا ہے اور 1.5 قط یہاں اور 1.5 قط پھر یہاں سے. تو اگر ہم دوسرے اعتبار سے اس کی پیمائش کر لیں تو تقریباً اس طرح یہ بن جائے گا. یہاں سے یہ نکل جائے گا اور یہاں سے یہ حصہ. پھر یہاں اس کی جو گہرائی ہوگی وہ 1.5 قط یہ ہو جائے گی اور پھر یہاں سے اس کی پیمائش کر لیں گے. یہ تو ویسے بھی معلوم ہے کہ سترے نشست اور کرسی کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 2.5 قط ہے اور یہ جو فاصلہ ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کا پیندہ لگے گا، وہ بھی تھوڑا سا لگے گا، زیادہ نہیں لگے گا، یعنی نصف قط. تو یہ 3 اور 3.5 یہ باہر سے اس کی پیمائش ہو جائے گی. تو یہاں سے ہم اس کی پیمائش کر دیں گے کتنی 1.25 قط، 1/4 اور یہ 2 قط ہوا میں ہے. یہ پھر 1/2 نصف اور پھر یہاں سے تقریباً یہ بھی 1/2 قط ہے. اور جس طرح ہم آپ کے سامنے بتاتے رہتے ہیں کہ یہ بیضوی شکل کا ہو جائے گا. آرام سے ہم اس کے لیے اس کا یہ بنا دیں گے، ڈھانچہ بنا دیں گے اور آرام سے اس کو نیچے لانے کی کوشش کر دیں گے. اور یہ دیکھیں اور اس کو پھر سمیٹنے کی کوشش کر دیں گے. پھر دوبارہ اس کو پھیلا دیں گے یہاں پہ. جب یہاں پہ پہنچیں گے لکیر کی طرف تو پھر اس کو ہم اوپر لے جائیں گے اور تھوڑا سا اندر جائیں گے اور اندر کے بعد پھر دوبارہ باہر نکل جائیں گے اس طرح. اس پورے پروسیس کو اور عمل کو ہم لچک کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس کو ہم آپ لچک کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو گہرائی ہوگی 1 سے 1/2 اور یہ 3 قط اور بیچ میں یہ انڈا نما شکل. یہ ہو جائے گی. کٹ پن کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ رکھیں گے اور اس پہ ہم نے زیادہ پریکٹس کرنی ہے. دیکھیں یہاں پہ اوپر جائیں گے اور پھر اس کے بعد تیسرا دندان کھول دیں گے اور پھر اس کے بعد یہ لکھیں گے. دیکھیں یہاں پہ سارے وہی طریقے ہیں، وہی پیمائش ہے، لیکن یہاں پر پیمائش اسی طریقے سے نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اور نہ اس طرح لکھائی ہوتی ہے کیونکہ یہ کام تھوڑا سا باریک ہوتا ہے. کٹ مارکر کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ کریں گے. دیکھیں مراحل کا اعتبار کریں گے، ایک ہی شاٹ میں نہیں لکھیں گے بلکہ آرام سے ہر ایک لفظ کا اور ہر ایک موڑ کی رعایت کریں گے. ایک وہی انڈے کی شکل ہے. اسی طرح
یہ بھی آرام آرام سے امید ہے ویڈیو آپ پسند فرما دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔